بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جو مومن کی وفات کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ: قبر پر میت کا نام لکھنا مستحب ہے، مرکہ شرح مشکوہ میں ہے۔ قبر پر میت کا نام لکھنا مسنون ہے، خصوصاً اگر نیک آدمی ہو۔ اس کا نام لکھنا اس لیے بہتر ہے کہ اس کا نام یاد رہے گا، اس کی قبر کا علم رہے گا، کیونکہ وقت گزرنے سے کہیں اس کا نام مٹ نہ جائے اور لوگوں کو اس کی قبر کا علم ہی نہ رہے، اور جن روایات میں لکھنے سے منع کیا گیا ہے وہ منسوخ ہیں۔ اگر کسی کا بیچ سمندر پانی کے جہاز پر انتقال ہو گیا اور کنارہ قریب نہیں اور میت کو کنارے تک لے جانے میں جسم خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے تو جہاز پر ہی غسل اور کفن دے کر نماز جنازہ پڑھ کر سمندر میں ڈبو دیں۔ اگر جنازہ لے کر قبرستان پہنچ گئے اور ابھی قبر تیار نہیں ہوئی اور قبر کی تیاری میں کچھ دیر ہو تو اگر دھوپ ہو تو جنازہ سایہ میں رکھیں اور خود بھی سایہ میں بیٹھ جائیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری شخص کے جنازے میں نکلے۔ جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو قبر ابھی کھودی نہیں گئی تھی، پس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف چہرہ اقدس کر کے بیٹھ گئے اور آپ کے ساتھ ہم بھی بیٹھ گئے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں نکلے۔ جب ہم قبر پر پہنچے تو ابھی قبر تیار نہ ہوئی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم آپ کے پاس اس طرح چپ چاپ بیٹھے تھے گویا ہمارے سروں پر پرندے ہوں۔ اگر بارش کا موسم نہیں اور میت کو دفن کرتے وقت خلاف عادت بارش ہو تو یہ بارش رحمت اچھا فعال ہے۔ رات کے وقت میت کو قبرستان میں دفن کرنا جائز ہے۔ تدفین کے لیے رات کے بجائے دن بہتر ہے، لیکن ضرورت کی بنا پر رات میں بھی دفن کر سکتے ہیں، اور رات کے وقت دفن کے لیے چراغ کا جلانا بھی درست ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ایک قبر میں داخل ہوئے، آپ کے لیے چراغ جلایا گیا۔ آپ نے میت کو قبلے کی طرف سے پکڑ کر فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تو بہت رونے والا اور کثرت سے تلاوت قرآن کرنے والا تھا۔ آپ نے اس کے جنازے پر 4 تکبیریں پڑھیں۔ قبر پر سبز شاخ لگانا، پھول اور چادر ڈالنا۔ قبر تیار ہو جانے کے بعد اس پر سبز شاخ لگا دینا چاہیے، کیونکہ پودوں کے سبز پتے اور شاخیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں۔ جب تک یہ پتے، پھول اور شاخیں سبز و تر رہتے ہیں تب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، اور ان کی تسبیح و تحلیل سے میت کا دل بہلے گا۔ نیز سبز پودوں کی تسبیح کے سبب رحمت خداوندی کا نزول ہوگا، اور اہل قبر کے عذاب اور قبر کی سختیوں میں فضل الہی سے تخفیف ہوگی۔ علاوہ ازیں سبز پودوں کی تسبیح کی وجہ سے میت کو انس حاصل ہوگا، لہذا جب کبھی بھی نئی قبر بنائی جائے اس پر سبزہ ضرور لگا دیا جائے۔ اس کا جواز حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ حدیث ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ کے کسی باغ کے قریب سے گزرے۔ وہاں 2 شخصوں کی آواز آپ نے سنی۔ ان دونوں شخصوں پر ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ان میں کا ایک شخص اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کرتا تھا۔ بعد ازاں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درخت کی ایک شاخ منگوائی اور اس شاخ کے 2 ٹکڑے کیے اور ہر ایک قبر پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ دونوں شاخیں خشک نہ ہوں یا ان کے خشک ہونے تک ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ نوٹ: قبر میں مردے کو عذاب ہونا یہ غیب کی بات ہے۔ حضور اقدس عالم ماکان وما یکون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا وسیع علم غیب عطا فرمایا ہے کہ آپ نے 2 قبروں میں مدفون اشخاص کی آواز سن لی اور ان کے کڑھانے کی آواز سن کر بتا دیا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ صرف عذاب ہونے کی کیفیت ہی بیان نہ فرمائی، بلکہ کس گناہ کی وجہ سے ان پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے یہ بھی بتا دیا۔
ثابت ہوا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے یہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے یہ بھی جان رہے ہیں۔ اسی کا نام تو علم غیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سب شاخ جب تک خشک نہیں ہوتی اس کی تسبیح کی وجہ سے قبر میں مدفون میت کے عذاب میں نرمی ہوگی۔ جب سب شاخ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے تو سب شاخ کے مقابلے میں پھول زیادہ تر و تازہ ہوتا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرتا ہے۔ لہذا یہ پھول بھی جب تک تر و تازہ رہے گا اس کی حمد و ثنا سے میت کو انس حاصل ہوگا اور اس کا دل بہلے گا، نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا اور قبر کے عذاب و سختی میں نرمی اور کمی ہوگی۔ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے سے مراد پیشاب کرنے کے بعد استنجا نہ کرنا ہے، یعنی پیشاب کے مقام کو پانی سے نہ دھونا اور پیشاب کے قطرے بدن اور کپڑے پر لگنے دینا ایسا سنگین جرم ہے کہ اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ نیز شغل خوری یعنی لوگوں کی باتیں ادھر ادھر کرتے پھرنا یہ بھی ایسا گناہ ہے کہ اس کے باعث بندہ عذاب قبر میں گرفتار ہوتا ہے، لہذا ان دونوں قبیح اور ناپسندیدہ حرکت سے بچنا ضروری ہے۔ مسئلہ امام قاضی خان 592 ہجری اپنے فتاوی خانیہ میں، علامہ شرمبرالی 1069 ہجری نور العیزہ اور مراکی الفلاح اور امداد الفتح میں، علامہ ابو السعود حاشیہ مراکی میں، فاضل جلیل علامہ تحتاوی حاشیہ مراکی الفلاح میں، امام ابن عابدین 1252 ہجری شامی رد المختار حاشیہ در مختار اور خزانہ الروایات میں، فتاوی کبریٰ کے حوالے سے امام محمد بن محمد شہاب ابن بزاز 827 ہجری فتاوی بزازیہ میں، اور شیخ الاسلام اپنی مشہور اور معتبر کتاب کشف الغطا میں فرماتے ہیں۔ ترجمہ: چوب اور ہری گھاس کا مقبرے سے کاٹنا مکروہ ہے، اور اگر خشک ہو تو مذائقہ نہیں کہ وہ جب تک تر رہتی ہے خدا کی تسبیح کرتی ہے اور اس سے میت کا دل بہلتا ہے۔ مسئلہ جامع البرکات میں کتاب مطالب المومنین کے حوالے سے اور کنز العباد اور فتاوی غرائب وغیرہ کتب میں ہے۔ ترجمہ: گلاب وغیرہ کے پھول قبروں پر ڈالنا اچھا ہے کہ جب تک تازہ رہیں گے تسبیح الہی کریں گے اور ان کی تسبیح سے میت کو انس حاصل ہوگا۔ مطالب المومنین اور جامع البرکات یہ دونوں کتابیں فرقہ وہابیہ کے نزدیک مستند اور معتبر ہیں۔ مولوی اسحاق دہلوی نے اپنی کتاب مایا مسائل میں اور مولوی متکلم کنوجی وغیرہ نے ان کتابوں سے استدلال کیا ہے۔ اولیاء کرام، علماء عظام اور صلحاء ذوی الاحترام کی قبروں پر ان کی عظمت کے اظہار کی غرض سے چادر غلاف ڈالنا جائز اور محمود ہے، کیونکہ عوام الناس کی ایک عام ذہنیت یہ بنی ہوئی ہے کہ وہ جب تک ظاہری شان و شوکت اور دبدبے نہیں دیکھتے متاثر نہیں ہوتے، اور صاحب قبر کے صاحب فضل و کمال ہونے کے باوجود ان کی وقت نہیں کرتے اور ان کو خاطر میں نہیں لاتے، اور ان کی عظمت اور عفت کے قائل و معترف نہ ہونے کی وجہ سے ان کے فیوض و برکات سے فائدہ مند نہیں ہوتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پردادا استاد حضرت عارف باللہ علامہ عبد الغنی بن اسماعیل بن عبد الغنی نابلسی حنفی المتوفی 1143 ہجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بدعت حسنہ شریعت کے مقاصد کے موافق ہو وہ سنت ہے، پس علماء کرام، اولیاء ذوی الاحترام اور صلحاء عظام کی قبور پر قبہ بنانا اور قبر پوش یعنی غلاف ڈالنا امر جائز ہے، جبکہ مقصود اس سے عوام کی نظروں میں صاحب قبر کی تعظیم و توقیر پیدا کرنا ہو تاکہ وہ صاحب قبر کی تحقیر و توہین نہ کریں، اور اسی طرح اولیاء و صلحاء کی قبور کے پاس قنادیل چراغ روشن کرنا باب تعظیم و تکریم سے ہے، اس میں مقصد نیک ہے، اس سے لوگوں کو روکنا مناسب نہیں۔ مزارات اولیاء کرام پر قبہ بنانا اور چراغاں کرنا۔ ائمہ دین نے اولیاء، علماء، صلحاء اور مشائخ قدس اسرارہم کے مزارات کے گرد جائز التصرف زمین میں اس نیت سے عمارت بنانا کہ اس سے زائرین کو راحت ہوگی جائز قرار دیا ہے۔ بزرگان دین کے مزارات پر قبہ یا گنبد بنانا اور پکی عمارت تعمیر کرنا جائز ہونے کے ثبوت میں چند حوالے پیش خدمت ہیں۔ حضرت علامہ محدث سعیدی محمد طاہر فتنی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفی 981 ہجری فرماتے ہیں، بے شک علماء سلف نے مشائخ کرام اور مشہور علماء عظام کی قبروں پر عمارت بنانے کی اجازت دی ہے تاکہ لوگ ان کی زیارت کو آئیں اور اس عمارت میں بیٹھ کر آرام کریں۔ فقیہ الاثر فخر العلماء حضرت علامہ علی بن سلطان محمد حروی قاری مکی حنفی المعروف و ملا علی قاری علیہ الرحمہ الباری
المتوفی 1014 ہجری فرماتے ہیں، بے شک سلف صالحین نے مشائخ کرام اور معروف علماء کی قبور پر قبہ تعمیر کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے تاکہ لوگ ان کی زیارت کو آئیں تو عمارت میں ٹھہر کر استراحت کریں۔ عاشق رسول محقق علی الاطلاق شیخ محقق شاہ عبدالحق بن سیف الدین بن سعد اللہ ترک محدث دہلوی علیہ الرحمہ والرضوان المتوفی 1052 ہجری نے اپنی مشہور و معروف کتاب مدارج النبوہ میں مطالب المومنین سے نقل فرمایا ہے، علماء سلف نے مشہور مشائخ و علماء کی قبروں پر قبہ تعمیر کرنا جائز اور مباح رکھا ہے تاکہ زائرین کو آرام ملے اور اس کے سائے میں بیٹھ سکیں۔ اسی طرح جائز اور مباح کا حکم کتاب مفاتیح شرح مصابیح میں بھی ہے، اور حضرت علامہ اسماعیل زاہدی جو مشاہیر فقہا میں سے ہیں انہوں نے بھی اسے جائز قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ مطالعے سے معزز قارئین اولیاء کرام کے مزارات پر قبے اور گنبد تعمیر کرنے کے جواز سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہوں گے۔ آئیے اب بزرگان دین کے مزارات اور آستانوں پر چراغاں کرنے کے جواز کے سلسلے میں تفصیلی معلومات حاصل کریں۔ اولیاء کرام کے مزارات پر روشنی کرنا، مقابر میں شمع روشن کرنا جب کسی فائدے کے لیے ہو ہرگز منع نہیں۔ فائدے کی متعدد مثالیں ہیں، مثلا وہاں کوئی مسجد ہے کہ ان چراغوں سے مسجد میں روشنی ہوگی اور اس مسجد میں آنے والے نمازیوں کو آرام اور آسائش ہوگی۔ مقابر برسر راہ ہوں تو مقابر کی روشنی سے راہگیروں یعنی راستہ چلنے والوں کو فائدہ ہوگا۔ اندھیرے میں ٹھوکر وغیرہ دیگر امور مشقت سے محفوظ اور مامون رہیں گے۔ مندرجہ بالا دونوں فائدے زندہ لوگوں کے لیے ہیں، لیکن یہ تیسرا فائدہ ان مقابر میں مدفون مسلمان میتوں کا بھی ہے، اور وہ یہ کہ رات کے وقت مقابر میں شمع روشن دیکھ کر مقابر کے قریب سے گزرنے والے مسلمین کو مقابر کا پتہ چلے گا۔ وہ گزرنے والے زندہ مسلمین اپنے مومن مردوں کو سلام کریں گے، فاتح پڑھیں گے، دعا کریں گے، کچھ پڑھ کر اصالِ ثواب کریں گے، اور اموات کے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ ہوگا، گناہ معاف ہوں گے، اور اگر نیک اموات ہیں تو درجات بلند ہوں گے۔ چوتھا فائدہ دو طرفہ ہے، اگر گزرنے والوں کی نیکیاں زیادہ ہیں اور نیکیوں کے معاملے میں اس کی قوت زیادہ ہے تو اموات برکت لیں گی، اور اگر اموات کی قوت زائد ہے تو گزرنے والے فیض حاصل کریں گے۔ اگر کوئی شخص مقابر کے قریب سے گزرنے کے بجائے مقابر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے آنے کا مقصد زیارت قبر یا اصالِ ثواب یا افادہ یا استفادہ یعنی فائدہ پہنچانا یا فائدہ حاصل کرنا ہے تو وہ مقابر کی روشنی سے آرام پائے گا، اور اگر قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو مقابر کی روشنی سے فائدہ اٹھا کر قرآن مجید دیکھ کر بآسانی پڑھ سکے گا۔ امام علامہ عارف باللہ سیدی عبدالغنی بن اسماعیل بن عبدالغنی حنفی نابلسی قدس ثناء اللہ بصرہ القدسی المتوفی 1143 ہجری ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ والد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حاشیہ درر اور غرر میں فتاوی بزازیہ سے نقل فرمایا کہ قبروں کی طرف شمع لے جانا بدعت اور مال کا ضائع کرنا ہے، یہ سب اس صورت میں ہے کہ بالکل فائدے سے خالی ہو، اور اگر شمع روشن کرنے میں فائدہ ہو کہ موضع قبور میں مسجد ہے یا قبور سر راہ ہیں یا وہاں کوئی بیٹھا ہے یا مزار کسی ولی اللہ یا محققین علماء میں سے کسی عالم کا ہے تو وہاں شمع روشن کرنا ان کی روح مبارک کی تعظیم کے لیے ہے جو اپنے بدن کی خاک پر ایسی تجلی ڈال رہی ہے جیسے آفتاب زمین پر، تاکہ اسی روشنی کرنے سے لوگ جانیں کہ یہ ولی کا مزار پاک ہے، تاکہ اس سے تبرک حاصل کریں اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ ان کی دعا قبول ہو۔ یہ کام جائز ہے اور اس سے اصلاً کوئی ممانعت نہیں، اور اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ قبر پر چراغ روشن کرنے میں صاحب قبر کی روح کریم کی تعظیم و تکریم مقصود ہوتی ہے، محض قبر کی تعظیم مقصود نہیں ہوتی، لہذا اس نیت صالح کے ساتھ اولیاء کرام کے مزارات پر روشنی کرنے میں کوئی اسراف یعنی فضول خرچی نہیں، کیونکہ یہ سب صرف اور صرف صاحب قبر کی تعظیم کے لیے ہے جو شرعاً بلا شبہ مطلوب اور محبوب ہے۔ امام اجل تقی الدین سبکی، امام جلیل علامہ نور الدین سمہودی اور امام الفقہاء علامہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ امام سمہودی علیہ الرحمہ والرضوان فرماتے ہیں، خاص زمین قبر کی تعظیم مقصود نہیں بلکہ اس کی تعظیم مقصود ہے جو اس میں فروکش ہے۔ اولیاء کرام کے مزارات پر ضروری وجاہت۔ اولیاء کرام کے مزارات پر چراغ روشن کرنے کی ممانعت کرنے والے گروہ کے لوگ ممانعت کے ثبوت میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں، وہ حدیث شریف بھی ذیل میں درج ہے۔ ترجمہ حضرت ابو داؤد اور حضرت ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
قبروں پر جانے والی عورتوں اور قبروں پر مسجدیں بنانے والوں اور قبروں پر چراغ رکھنے والوں پر لعنت فرمائی۔ اس حدیث شریف کے مقدس الفاظ کو بغور ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث شریف میں لفظ اعلیٰ یعنی اوپر ہے، اس کا مطلب ہوا قبر کے اوپر، لہذا خاص قبر پر چراغ رکھنے کی ممانعت ہوئی۔ اس حدیث شریف کی شرح میں امام علامہ عارف باللہ عبدالغنی بن اسماعیل بن عبدالغنی حنفی نابلسی المتوفی 1143 ہجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، رکھنے والے اس پر یعنی قبروں پر یعنی ان کے اوپر۔ اس حدیث شریف میں وارد لفظ اعلیٰ کو علامہ علی بن سلطان محمد حروی قاری مکی حنفی المعروف بام اللہ علی قاری علیہ الرحمت الباری المتوفی 1014 ہجری نے حقیقی معنی پر لیا ہے، یعنی خاص قبر پر۔ آپ فرماتے ہیں علیہ یعنی قبروں پر کی قید نے یہ فائدہ پہنچایا کہ قبر کے پہلو میں مسجد بنائیں تو کوئی حرج نہیں۔ مخالفین کی پیش کردہ حدیث میں قبر پر مسجد بنانا اور چراغ جلانا دونوں کی ممانعت آئی ہے، جب علامہ ملا علی قاری کی مندرجہ بالا تشریح کے مطابق قبر پر مسجد بنانا حقیقی معنی میں ہے تو قبر پر چراغ جلانا بھی یکساں علاقہ ہونے کی وجہ سے حقیقی معنی میں ہی ہے، لہذا جب قبر کے قریب یا آس پاس مسجد بنانے میں کوئی حرج نہیں تو قبر کے قریب یا ارد گرد چراغ جلانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مزارات پر جو چراغ جلائے جاتے ہیں وہ صرف تعظیم کی نیت سے جلائے جاتے ہیں، اور یہ تعظیم ان مزارات کے پتھر، اینٹ اور مٹی کی تعظیم نہیں بلکہ ان کی مبارک روح کی تعظیم ہے، جیسا کہ پچھلے صفحات میں امام نابلسی کا قول نقل کیا گیا ہے کہ تعظیماً لروحہ المشرفات، یعنی ان کی مبارک روح کی تعظیم کے لیے۔ لہذا ملت اسلامیہ کے بزرگوں کی قبروں کی تعظیم حقیقت میں ان بزرگان دین کے روح کی تعظیم ہے، اور اسی طرح کی تعظیم سے کسی نے بھی منع نہیں فرمایا، بلکہ بزرگان دین کے مزارات کا ادب و احترام کرنے کی تعلیم اور ترغیب دی گئی ہے۔ جس بزرگ کا ان کی حیات میں جیسا ادب و احترام کرتے ہو ویسا ہی ادب ان کے انتقال کے بعد ان کے مزار کا کرنا چاہیے۔ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب و احترام اور آپ کی تعظیم و توقیر کرنے کا حکم قرآن مجید میں ہے، لہذا ائمہ ملت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ جیسا ادب و احترام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں لازمی اور ضروری تھا، ویسا ہی ادب و احترام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی لازمی اور ضروری ہے۔ امام اجر علامہ شہاب الدین احمد علی بن حجر مکی اسقلانی المتوفی 852 ہجری علیہ الرحمہ و رضوان کے شاگرد رشید حضرت علامہ عبدالقادر فاقہی مکی اپنی کتاب حسن التوسل فی زیارہ افضل الرسول میں لکھا ہے کہ آداب میں سے ہے قبر اقدس کی طرف پشت نہ کرے۔ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار اطہر کا ادب و احترام ملحوظ رکھتے ہوئے مزار اقدس کو پیچھ نہ کرنے کے سلسلے میں امام جلیل حضرت علامہ نور الدین عبداللہ سمہودی شافعی المتوفی 911 ہجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور و معروف کتاب خلاصہ الوفا فی اخبار دار المصطفیٰ میں صاف لفظوں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ نماز میں مزار اقدس کی طرف پیٹھ کرے اور نہ غیر نماز میں۔ یہی امام موصوف پھر امام عضل الدین بن عبدالسلام سے نقل فرماتے ہیں، ترجمہ: جب تو نماز پڑھنا چاہے تو حجرہ مطہرہ مزار رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیچھ نہ کر اور نہ نماز میں اپنے سامنے رکھ، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب بعد وصال بھی ویسا ہی ہے جیسا ظاہری حیات میں تھا، لہذا حضور کی ظاہری حیات میں جیسا تو ادب کرتا تھا اور حضور کے سامنے سر جھکاتا تھا ایسا ہی مزار اقدس کے سامنے کر۔ مذکورہ بالا عبارات تعظیم و ادب کے تعلق سے بیان ہوئیں اور تعظیم ہی اصل مقصد ہے۔ اگر تعظیم کے تعلق سے ایسی دیگر عبارات جمع کی جائیں تو ایک ضخیم دفتر تیار ہو جائے۔ حاصل کلام یہی کہ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی شان عظمت کے اظہار اور ان کے ادب و احترام کے لیے جو نیک اور مستحسن کام کیے جاتے ہیں اور ان کاموں کے کرنے میں شریعت مطہرہ کی کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں ہوتی تو ایسے کام میں کوئی حرج نہیں اور اس سے روکنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ ہاں اگر روکنے والا اپنے قول میں سچا ہے تو اس پر لازم ہے کہ ممانعت پر صریح دلیل قرآن و حدیث یا کتب معتبرہ سے پیش کرے، صرف اپنے قیاس فاسد اور جاہلانہ اجتہاد سے کوئی مسئلہ گھڑ لینا دیانت اور انصاف سے بعید ہے۔
حالانکہ بہت سے فروعی اور ضمنی مسائل زمانہ اور مقام کے بدلنے سے بدل بھی جاتے ہیں، کبھی کبھی حالات کے پیش نظر اور وقت کے تقاضے کی بنا پر بہت سے فروعی اور ضمنی مسائل کا حکم بدل جاتا ہے۔ ایسے مسائل کے لیے احکام سابقہ سے سند لانا اور اس کو خلاف شرع ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا اور خواہ مخواہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا اور امن و امان اور صلح و محبت سے رہنے والے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا اور انہیں مذہب کے نام پر لڑنے لڑانے پر آمادہ کرنا سخت ناپسندیدہ جرم ہے۔ امام جلیل حضرت علامہ برہان الدین ابراہیم ابن ابی بکر بن محمد بن حسین اخلاطی حسینی علیہ الرحمہ و رضوان فرماتے ہیں، یہ اگرچہ نوپیدا یعنی نئی پیداوار ہے، پھر بھی بدعت حسنہ ہے اور بہت سی چیزیں نئی پیدا ہوئیں اور وہ اچھی بدعت ہیں، اور بہت سے احکام ایسے بھی ہیں جو زمانہ اور مقام کی تبدیلی سے بدل جاتے ہیں۔ یہ بھی ذرا سوچو، دور حاضر میں ہر ملک بلکہ ہر شہر اور ہر گاؤں میں مسجدوں کی تعمیر میں اس بات کا خاص لحاظ کیا جاتا ہے کہ محلہ میں واقع رہائش کے مکانوں کے مقابلے میں مسجد زیادہ بلند اور خوبصورت ہو۔ لوگوں کے گھروں کے مقابلے میں اللہ کا گھر یعنی مسجد باوقار اور بارونق ہو، لہذا صدیوں سے مساجد کی تعمیر میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ مسجدیں بلند اور خوبصورت تعمیر کی جاتی ہیں۔ مسجدوں کو دیگر مکانات سے ممتاز اور باشوکت بنانے کے لیے ان پر بلند میناریں تعمیر کرنا، کنگرے بنانا، دور و دیوار کو نقش و نگار سے منقش اور مزین کرنا، مسجد کو آراستہ و پیراستہ کرنا آج کل عام طور سے قوم مسلم میں رائج ہے، بلکہ ہر فرقے کے لوگ اپنی اپنی مسجدوں کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت اور باوقار بنانے میں حد درجہ کوشش کرتے ہیں، اور مسجدوں کو خوبصورت، منقش، بلند اور باوقار تعمیر کرنا، مسجد کو بلند میناروں سے ممتاز کرنا، نقش و نگار وغیرہ سے اس کی شان امتیاز پیدا کرنا جیسے امور میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، سب لوگ متفقہ طور پر اس کے جواز کے قائل ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں مسجدوں کی آرائش کرنا، ان پر مینارے، کنگرے وغیرہ بنانے کی ممانعت آئی ہوئی ہے۔ حضرت ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اور امام بیہقی نے سنن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ مسجدیں بناؤ اور مسجدیں منڈی بناؤ۔ حضرت ابن ابی شیبہ نے مصنف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسجدیں منڈی بناؤ یعنی اس میں کنگرے نہ رکھو، اور شہر اونچے کنگرے دار بناؤ۔ حدیث حضرت ابو داؤد نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم مسجدوں کی آرائش سجاوٹ کرو گے جیسے یہود و نصارہ نے آرائش کی۔ بنظر ظاہراً اگر دیکھا جائے تو مجزہ برا تینوں احادیث کریمہ سے بلند اور رفیع عمارت والی مسجد بنانا، مسجدوں کو نقش و نگار سے منقش اور مزین کرنا، کنگرے اور مینارے بنانا وغیرہ منع ہے۔ لیکن صدیوں سے ملت اسلامیہ کے لوگ مساجد کو اسی حیت سے تعمیر کرتے چلے آ رہے ہیں اور فی زمانہ کرتے بھی ہیں، اور اس کی کسی بھی گروہ یا فرقے کے ذریعے مخالفت نہیں کی جاتی۔ مساجد کی موجودہ حیت کی تعمیر کی مخالفت نہ کرنا یقیناً مناسب ہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 1000 سال قبل کی حیت کی تعمیر پر مشتمل عمارت والی منڈی، غیر منقش، کوتاہ، غیر بلند، بغیر کنگرے اور مینار والی کچی مساجد اگر آج تعمیر کی جائیں گی تو مساجد کے وقت، ہیبت اور اہمیت عام لوگوں کی نگاہوں میں نہ ہوگی، کیونکہ ظاہری تزکو احتشام یعنی شان و شوکت ہی عام لوگوں کے دلوں میں تعظیم کا اثر پیدا کرتی ہے۔ علاوہ ازیں مساجد کی شان و شوکت سے اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے۔ مساجد اسلام کا شعائر یعنی علامات اور نشانیاں ہیں، لہذا مساجد کا شمار بھی شاعر اللہ میں ہے، اور اللہ کے شعار کی چیزوں کی تعظیم کرنے کا قرآن مجید میں حکم ہے۔ آیت وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے رب کے یہاں بھلا ہے۔ پرانے زمانے میں جب لوگوں کی رہائش کے مکانات کچے ہوتے تھے تو مساجد کی عمارت بھی کچی تعمیر ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ لوگوں کے رہن سہن، سماجی طور طریقے اور زندگی بسر کرنے کے رویے میں تبدیلیاں ہوتی گئیں، لوگ عالیشان عمارتوں میں رہنے لگے۔ ایسے ماحول میں اگر مساجد پرانی حیت کی منڈی اور کچی تعمیر کی گئی تو وہ عوام الناس کے مکانوں کے درمیان دب کر رہ جائیں گی۔ مساجد کی ہیبت و دبدبہ، شان و شوکت، امتیازی شان اور دور سے اس پر مطلع ہونے کے اسباب مفقود ہو جائیں گے، اور لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت
اور دلوں میں کوئی تعظیم و وقت نہ ہوگی۔ لہٰذا ملت اسلامیہ کے دور رس نگاہ رکھنے والے اور اسلام کی شان و شوکت کا دبدبہ قائم کرنے کا صحیح جذبہ رکھنے والے عظیم المرتبہ دائمہ دین نے اب مساجد کو پکی، بلند اور منقش کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔